بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے اس لیے کہ جسم مرکب و متحیز ہوتا ہے اور یہ حدوث کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے اس لیے کہ جسم مرکب و متحیز ہوتا ہے۔ متکلمین کا نزدیک جسم مرکب ہوتا ہے اجزاء لا تتجزا سے، اور اللہ کے نزدیک جسم مرکب ہوتا ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے۔ اور مرکب جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے، متحیز بھی محتاج ہوتا ہے، اور محتاج ہونا حدوث کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ حدوث سے اور حدوث کی علامات سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے کیونکہ جسم مرکب ہوتا ہے۔ متکلمین کے نزدیک اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہوتا ہے، اور فلاسفہ کے نزدیک حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ جسم متحیز ہوتا ہے۔ مرکب اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، متحیز حیز کا محتاج ہوتا ہے، اور محتاج ہونا حدوث کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ حدوث سے اور حدوث کی علامات سے پاک ہیں۔ ولا جوہرن، اور اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے، بہرحال ہمارے نزدیک بس اس لیے کہ جوہر نام ہے اس جز کا جو تقسیم نہیں ہوتی، اور وہ متحیز ہے اور جسم کا جز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے، نہ ہمارے نزدیک اور نہ فلاسفہ کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ جوہر اس لیے نہیں ہے کہ جوہر کہتے ہیں جزء لا یتجزا کو، اور یہ جوہر متحیز ہوتا ہے، اور جوہر جسم کا جز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تحیز سے اور کسی شے ہونے سے پاک ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے نہ ہمارے نزدیک اور نہ فلاسفہ کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک تو جوہر اس وجہ سے نہیں ہے کہ جوہر کہتے ہیں جزء لا یتجزا کو، اور وہ متحیز ہوتا ہے اور جسم کا جز ہوتا ہے، جزء لا یتجزا ہو کر جسم کا جز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متحیز ہونے سے اور جسم کا جز ہونے سے پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے۔ وَأَمَّا عِندَ الْفَلَاسِفَةِ، اور بہرحال فلاسفہ کے نزدیک بس اس لیے کہ انہوں نے اگرچہ جوہر کو بنایا ہے نام اس کا جو موجود ہو بغیر کسی موضوع میں، خواہ وہ مجرد ہو یا متحیز ہو، لیکن انہوں نے اس کو بنایا ہے ممکن کی اقسام میں سے، اور ارادہ کیا اس کے ساتھ ایسی ماہیت ممکنہ کا کہ جب وہ پائی جائے تو ہو وہ بغیر کسی موضوع میں۔ وَأَمَّا عِندَ الْفَلَاسِفَةِ، فلاسفہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ جوہر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگرچہ وہ کہتے ہیں جوہر کہتے ہیں موجود لا فی موضوع کو، یعنی ایسی چیز کو جو موجود ہو اور اپنے وجود میں محل مکوّم کی محتاج نہ ہو، خواہ وہ مجرد عن المادہ ہو یا متحیز ہو، تو بئی معنی اللہ تعالیٰ پر جوہر کا اطلاق تو درست ہے، لیکن انہوں نے جوہر کو ممکن کی قسم بنایا ہے، اور جوہر سے مراد ایسی ماہیت ممکنہ لی ہے کہ جب وہ پائی جائے تو وہ کسی موضوع میں نہ ہو، اپنے محل مکوّم کی محتاج نہ ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو جوہر کہیں تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے، حالانکہ فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ ممکن نہیں ہیں بلکہ واجب ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ جوہر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگرچہ وہ کہتے ہیں جوہر کہتے ہیں موجود لا فی موضوع کو، یعنی ایسی چیز کو جو موجود ہو اور اپنے وجود میں محل مکوّم کی محتاج نہ ہو، خواہ وہ مجرد عن المادہ ہو یا متحیز ہو، تو بئی معنی اللہ تعالیٰ پر جوہر کا اطلاق درست ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جوہر ممکن کی قسم ہے، اور جوہر سے مراد ایسی ماہیت ممکنہ ہے کہ جب وہ پائی جائے تو بغیر کسی موضوع میں ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو جوہر کہیں تو لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا ممکن ہونا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ممکن نہیں ہے بلکہ واجب ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ، اور بہرحال جب ارادہ کیا ہے جسم اور جوہر کے ساتھ اس چیز کا جو قائم بذات ہی ہو اور وہ جو موجود ہو بغیر کسی موضوع میں، تو پس بے شک ممتنع ہے ان دونوں کا اطلاق ثانی پر شریعت کے اس کے بارے میں وارد نہ ہونے کی وجہ سے، بمع فہم کے متبادر ہونے کے مرکب و متحیز کی طرف۔ اور گئے ہیں مجسمہ اور نصارہ جسم اور جوہر کے اللہ تعالیٰ پر اطلاق کی طرف اس معنی کے ساتھ کہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے پاکی بیان کرنا۔
واما اذا اریدا ایک فائدہ بیان کیا کہ اگر جسم اور جوہر سے مراد قائم بذات ہی اور موجود لا فی موضوع ہو، جسم سے مراد ہو قائم بذات ہی اور جوہر سے مراد ہو موجود لا فی موضوع، تو اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق تو درست ہے عقلی طور پر، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق ناممکن اور ممتنع اور ناجائز، اور اس کی تین وجہ ہیں۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ اگر جسم سے مراد قائم بذات ہی ہو اور جوہر سے مراد موجود لا فی موضوع ہو، تو عقلی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق درست ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق ناجائز ہوگا تین وجوہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شریعت اس کے بارے میں وارد نہیں ہے، یعنی شریعت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جسم یا جوہر کا اطلاق کیا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جسم اور جوہر سے متبادر الی الذہن مرکب و متحیز ہوتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ پر جسم یا جوہر کا اطلاق کریں تو اللہ تعالیٰ کا مرکب و متحیز ہونے کی طرف ذہن سبقت کر جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شریعت اس کے سلسلے میں وارد نہیں ہے، یعنی شریعت میں جسم اور جوہر کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق نہیں کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جسم اور جوہر سے متبادر الی الذہن مرکب و متحیز ہوتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ پر جسم یا جوہر کا اطلاق کریں تو ذہن سبقت کر جائے گا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ مرکب و متحیز ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے اور نصارہ اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق اس معنی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس معنی سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا واجب ہے۔ مجسمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم ہیں بمعنی مرکب، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم بمعنی مرکب تو نہیں ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوہر ہیں بمعنی جزء من اجزاء ثلاثہ، ایک جز ہیں تین اجزاء میں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جوہر بمعنی جز نہیں ہیں۔ تو چونکہ فرق باطلہ مجسمہ اور نصارہ کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اسی وجہ سے جسم اور جوہر کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق درست نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مجسمہ اور نصارہ اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق ایسے معنی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس معنی سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا واجب ہے۔ مجسمہ اللہ تعالیٰ پر جسم کا اطلاق کرتے ہیں بمعنی مرکب، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم بمعنی مرکب نہیں ہیں، اور نصارہ اللہ تعالیٰ پر جوہر کا اطلاق کرتے ہیں بئی معنی کہ اللہ تعالیٰ جز ہیں تین اجزاء میں سے، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جوہر بمعنی جز نہیں ہیں۔ چونکہ جسم اور جوہر کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنے سے فرق باطلہ کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق جائز نہیں ہے۔